آج تیرا سفر جمعۃ المبارک کے دن سب کام چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 بار پڑھ لو۔ گاڑی دولت سب کچھ آج ملے گا، یقین نہیں آتا تو بے شک پڑھ کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تیرا سفر جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی زندگی کی ساری مشکلات، ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی ساری دلی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ آج ایک ایسا خاص الخاص وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھنے سے اللہ پاک کی فوری مدد نازل ہوتی ہے، جسے پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، رب کی طرف رجوع کر لو۔ اللہ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرے، اس کا بندہ صرف اسی سے سوال کرے، صرف اسی سے مدد مانگے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھ سے دعا کر، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ آج اللہ تعالیٰ سے وہ خزانے مانگ لو جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی مل ہی نہیں سکتے، وہ خواہش کرنا جو آپ کی کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی۔ آج اس خاص وظیفے کو پڑھ کر ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے انسان کا اللہ پر اعتماد اور یقین پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب انسان اللہ پر توکل اور یقین کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، آپ کی بڑی سے بڑی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ کو اگر دولت کا مسئلہ ہے، بیماری ایسی ہے کہ کئی سال سے شفا نہیں مل رہی، گھر میں مشکلات آ چکی ہیں، گھر میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، اگر آپ کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حل ہی نہیں ہو سکتا، آج یہ وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائے گا۔ مرد اور عورت دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا ہے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، وہ فوراً ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ دولت، شہرت، عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا جن کے کاروبار بالکل بند ہو چکے ہیں اور بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، یا اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی تمام تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں، وہ آج یہ دولت کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو سال میں صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے، اور سفر کا مہینہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، لیکن اس کا ہر دن قبولیت کا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ اللہ کریم سے مانگنے کا ہے، اللہ سے خزانے لوٹنے کا ہے۔ آج جس کو جو چاہیے مانگ لو۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر مانگتا ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ جب اللہ رزق اور دولت کا دربار سجائے بیٹھا ہے، لیکن ہے کوئی مانگنے والا، کوئی خزانے لوٹنے والا، کوئی عزت اور دولت سے مالا مال ہونے والا، تو یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو۔ اس وظیفے کو رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ غیب سے فرشتے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ آج جو شخص بھی اس خاص وظیفے کو صرف ایک بار پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بہتر کر دیں گے۔ یہ وظیفہ کروڑوں کا وظیفہ ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنی جھولیاں رزق اور دولت سے بھروا لینی ہے، اپنی پسند کا نصیب لکھوا لینا ہے۔ یہ کامیابی کا 100% یقینی عمل ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آج اس دن کو ہرگز بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا، کیونکہ آج وقت ہے رب سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کا، رب کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنے کا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج کے
دن کو ہرگز بھی لاپرواہی میں نہ گزاریے گا۔ آج سفر کی 13 تاریخ اور جمعۃ المبارک کے دن ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے، اور آج کے دن رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ آج انعامات لینے کا وقت ہے، آج رب کریم کو راضی کرنے کا وقت ہے، رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج اس خاص عمل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں تمام خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس ذات کے جب آپ لوگ لاڈلے بنو گے اور آپ اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھو گے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ جب بھی آپ کے ملک میں سفر کی 13 تاریخ اور جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر، چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZOHRWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ZOHRWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج 13 سفر جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے تیرا سفر جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں، اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی
کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اب ناظرین، آپ نے ایک بار اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل دیکھنا ہے اور بتائے گئے طریقے سے عمل کرنا ہے۔ توجہ کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ آپ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھیں۔ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھیں۔ کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھیں۔ مقدر سنور جائے گا، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، نصیب کھل جائے گا۔ خلوص نیت کے ساتھ پڑھنے والا مصلی چھوڑنے سے پہلے رب کے کمالات دیکھے گا۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں۔ اگر اب آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا تو میرے نزدیک آپ اپنا نقصان خود کریں گے۔ جو شخص آج کے اس وظیفے کو ایک بار اس ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھے گا وہ اپنا نقصان خود کرے گا۔ اب ناظرین، عمل کیا ہے؟ آج 13 صفر جمعۃ المبارک کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، تسلی سے پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ آپ کا جو مقصد ہے آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کو نوکری نہیں مل رہی یا آپ کا کاروبار نہیں چل رہا تو اس کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آج اللہ رب العزت سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ اپنی حاجت اور اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی سنہری جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ استغفار کی کثرت کرے۔ استغفار کی بہت زیادہ برکت ہے۔ اللہ پاک کو وہ لوگ بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو پھر اللہ پاک ان سے خوش ہوتا ہے اور ان کو خوب نوازتا ہے اور جو بھی وہ مانگتے ہیں اللہ پاک ان کو نوازتا ہے۔ تو ناظرین، استغفر اللہ کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اب آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ المالکو کا وظیفہ ہے۔ المالکو کا مطلب ہے کہ حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آپ جب رب کریم کو رب کے صفاتی نام المالکو سے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت کے طفیل آپ کو غنی کر دے گا، آپ کو اتنی دولت عطا کرے گا کہ آپ کے سارے جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ جو شخص بھی اس اسم مبارک کا ورد کرتا ہے اللہ پاک اسے مال اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جو بھی دولت کو لے کر آپ کے مسائل ہیں،
घर में तंग दस्तियां हैं या दौलत की कमी है, जो भी आपके मसाइल हैं, आपकी परेशानियां हैं, कोई भी आपका मसला है, आपके तमाम तर मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह पाक आपको इतनी दौलत अता करेंगे कि लोग आपके घर पर आकर आपको पूछेंगे कि आपने ऐसा क्या किया कि आपको इतनी दौलत मिली। अब नाज़रीन, आपने या मालिकू को पढ़ना कैसे है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अल मालिकू 1 बार हो गया, अल मालिकू 2 बार हो गया, अल मालिकू 3 बार हो गया। अल मालिकू को इस तरह से आप अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 33 बार पढ़ना है, 33 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिसके हाथ ये इसमें आजम लग जाता है उसको मांगना नहीं पड़ता, उसको बिन मांगे ही मिल जाता है। उसके मुकद्दर का सितारा चमक उठता है, उसके घर के हालात बेहतर हो जाते हैं, उसकी मुश्किलात परेशानियों का गैब से खात्मा हो जाता है। अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है। वो कुरानी आयत हस्बुनल्लाह व निअमल वकील है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को आपने घरों की दीवारों पर, दुकान की दीवारों पर लिखे हुए भी देखा होगा। ये कुरानी आयत जिस दुकान, जिस घर में लिखी जाती है वहाँ ना ही तंग दस्ती आती है, ना ही बेरोजगारी आती है, ना ही बीमारी आती है, ना ही परेशानी आती है। इसको दुकान पर लगाने के इतने फायदे हैं और जो कोई इसको अपनी जुबान से जिक्र करता है, जो कोई हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को अपनी जुबान से पढ़ता है, अर्शे इलाही पर बैठा रब आसमान से गैबी खजानों के मुंह खोल देता है और रिस्क के 300 दरवाजे खोल देता है। उसके रास्ते में आने वाली रुकावटें खजानाए गैब से हटा ली जाती हैं। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का मतलब क्या है कि बेहतरीन कारसाज अल्लाह की जात है और मेरे लिए मेरा रब ही काफी है। और जब कोई बंदा जुमातुल मुबारक के दिन इस बात का इकरार करता है, इस कुरानी आयत को पढ़ता है कि मेरे लिए मेरा रब काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है, तो अल्लाह करीम फरिश्तों से पूछता है ये कौन है जो सफर के महीने में मुझे हस्बुनल्लाह व निअमल वकील से पुकार रहा है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। अल्लाह फरमाता है मैं इस बंदे से राजी हूँ। ऐ फरिश्तों, ये बंदा जो मांगता है इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो। अगर आप भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आज ये आयत पढ़ लो। आपने कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 1 बार हो गया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, ना कम पढ़नी है ना ज्यादा पढ़नी है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील ये बेरोजगारों के लिए बेहतरीन अमल है, मकरूज अफराद के लिए बेहतरीन अमल है। 13 सफर जुमातुल मुबारक के दिन सिर्फ 11 बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ने पर खास नजरे करम हो जाती है। आज जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है उस घर में रिस्क का, दौलत का सैलाब आ जाता है। उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाता है, बादशाही चाहते हैं, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी को अपनी खुली आंखों से देखना चाहते हैं, अल्लाह की रहमतों और बरकतों को देखना चाहते हैं, अल्लाह के मोजज़ात को देखना चाहते हैं। तो आज 13 सफर जुमातुल मुबारक के दिन ये एक वजीफा पढ़ लो। आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आहिस्ता आहिस्ता आराम से आपने ये आयते मुबारका पढ़नी है। इस वजीफे के कमालात अल्लाह पाक के हुक्म से आप खुद देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक मुस्बत तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। जब आप हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को 11 बार पढ़ लें, फिर इसके बाद आपने 1 बार अल्लाह अकबर पढ़ना है। अब नाजरीन, इसका मतलब ये है अल्लाह सबसे बड़ा है, बेशक अल्लाह ही है जो सबको नवाजता है, अल्लाह पाक ही है जो हमारी मुश्किलात को दूर करता है। आपने अल्लाह ताला की बड़ाई को बयान करना है तो आपने 1 मर्तबा अल्लाह अकबर कहना है। इसके बाद
پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب ناظرین، آپ کا عمل مکمل ہو چکا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار استغفر اللہ کو پڑھا، دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار المالک پڑھا، تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، پھر 1 بار اللہ اکبر کہہ کر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگنی ہے۔ آپ کی جو جو حاجتیں ہیں وہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لینی ہے۔ دعا میں جو جو آپ کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ نے دعا میں اللہ سے ان کا حل مانگنا ہے کہ اے میرے رب، تو ہی بہترین کار ساز ہے، تو سب کو عطا کرتا ہے، تو مجھے بھی عطا کر، تو مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ اللہ میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں، اللہ میری زندگی سے مشکلات دور کر دے، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرے بندوں کی خدمت کروں، میں دوسروں کے کام آؤں۔ اس طرح آپ نے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ حصول برکت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔